پھر اس میں سورہ کعب چلتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ چند نوجوانوں کا قصہ سناتا ہے جنہوں نے ایمان پہ ہر چیز کو قربان کر دیا، ماں باپ بھی چھوڑ دیے، شہر بھی چھوڑ دیا، وطن بھی چھوڑ دیا، زندگی کے ہر آرام اور راحت کو اللہ پہ قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ایسے پسند آئے کہ ان کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنایا اور ان کے نام پہ پوری سورت اتار دی، نام بھی اس کا سورہ کاف رکھا، بڑے خوبصورت انداز میں اس کو شروع کیا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا۔ ایسا خوبصورت انداز میں کہف کی کہانی اللہ نے چلائی ہے۔ ایک ہے بھائیو، اپنے پیٹ کے اوپر قربان ہو جانا، اپنی شہوتوں پہ قربان، اپنے کاروبار پہ قربان، اپنی ضرورتوں پہ قربان، اپنی سیاست پہ قربان، اپنی تجارت زراعت پہ قربان۔ دوسرا زندگی کا موضوع ہے اللہ پہ قربان ہو جا، اللہ پہ فنا ہو جا۔ جو لوگ اللہ پہ قربان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے ان کے تذکروں کو باقی رکھ دیتا ہے۔ یہ اصحاب کہف کا قصہ یہ اس کی ایک نشانی ہے۔ یہ بڑے مالدار اس زمانے کے ڈیفنس کے رہنے والے بچے تھے، یہ سارے جیسے آج ڈیفنس کے بچے ناچنا گانا گاڑیاں بجانا اور اس کے سوا کچھ پتہ نہیں کہ موت تعاقب میں ہے اور انتظار میں ہے اور اس کے کیڑے منتظر ہیں، آخرت کی خوفناک گھاٹیاں منتظر ہیں۔ نہ کسی نے بتایا، جب ماں باپ بھی نہیں بتاتے تو اوروں سے کیا گلہ کرنا، اسکول کیا بتائیں گے اور کالج کیا بتائیں گے، وہ تو پہلے ہی کچھ نہیں بتاتے تھے، وہ آج انہوں نے کیا بتانا۔ قربوں سے مخلوط تعلیم، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں تو ویسے ہی دل مر جاتے ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، ایمان کی شمعیں بجھ جاتی ہیں، چہرے کا نور چلا جاتا ہے، سینے کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں اور میرے بھائیوں زندگی ایک جنگل بن جاتی ہے، ایک ویرانے چھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے شاعر اور اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑنا کوئی آسان تو ہوتا نہیں۔ وہ زمانے کا ڈیفنس تھا، بڑے نوجوانوں، خوبصورت مالدار کے بچے اور ایمان لے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مسلمان ہو گئے۔ تو بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے ان کو بلا کے سمجھایا کہ تم بڑے لوگوں کی اولاد ہو، میرے قریبی وہ مقرب لوگ ہیں، تو میں تمہیں مہلت دیتا ہوں سوچنے کی، تم سوچ لو، اگر تم واپس نہ لوٹے تو پھر مجبوراً مجھے تمہیں قتل کرنا پڑے۔ 1 ہفتے کی مہلت۔ اب یہ سارے نوجوان کرتے فتیہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ سارے نوجوان 30 سال سے کم عمر کے تھے، 30 سے اوپر کا کوئی نہیں تھا انہیں۔ سب کی جو عمریں تھیں وہ 20 سے 30 سال کے درمیان، جو بالکل پاگل پن کی عمر ہوتی ہے، جنون کی عمر ہوتی ہے، یہ وہ ان کا زمان فتیتن، نوجوانوں کی جماعت، نوخیز کلیاں تھیں جو 30 برس سے نیچے تھے۔ ابھی آپس میں بیٹھ کر سوچ پایا اب کیا کریں؟ اگر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو گھر بھی گیا، مدے بھی گئے، جان بھی گئی، اور اگر ان کے تقاضے پورے کر تو ایمان جو اور آخرت گئی، کیا کریں؟ حضرت علی کا ایک ارشاد ہے، لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک۔ یہ ارشاد فرمایا کبھی بھی جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو کبھی آخرت کو نہ بیچ دینا، جب بھی بیچنا پڑے دنیا بیچنا، آخرت نہ بیچنا۔ رسول نے فرمایا دنیا اور آخرت میں جب ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا، دنیا بیچ دینا، چونکہ دنیا تو آخر گھر بھی چلی جائے گی، آخرت آ کے جائے گی نہیں اور دنیا آ کے چلی جائے گی۔
کبھی آپس میں سوچ رہے کیا کریں، انہوں نے کہا بھائی دنیا چھوڑ جانی ہے، توبہ کرو، چلو اللہ کے نام پہ نکلو، ایمان بچاؤ۔ یہی آج تبلیغ والے کہتے ہیں نکلو نکلو ایمان بچاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہاں جائیں، یہ نیا دین لے کے کہاں سے آگے، یہ گھر چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہی کوئی، اور نوائے وقت میں تو نہیں لکھا ہوگا، اور جنگ میں تو نہیں لکھا ہوگا، یہ بیکار فضول رسالوں میں تو نہیں لکھا ہوگا۔ جہاں لکھا ہے وہاں پڑھو گے تو نظر آ جائے گا، صحابہ کی زندگی پڑھو گے تو نظر آئے گا، اپنے محبوب کی سیرت پڑھو گے تو نظر آئے گا، اپنی تاریخ پیچھے پڑھو گے تو نظر آئے گا، اور کیمسٹری پڑھو گے، بایولوجی، باٹنی، تو یہاں تھوڑا ہی نظر آئے گا، بی بی اور ایم بی اور بدنی کیا کیا، جتنی یہ تو ضروریات ہے زندگی میں، کوئی ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہماری یہ منزل نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ضرورتیں ہمیں منزل بنا کے دکھا دی گئیں، یہ تیری زندگی کا مقصد ہے، یہ تیری زندگی کا مقصد ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں، ہمارے راستے کی چیز۔ یہ قصہ اللہ نوجوانوں کو سنا، دیکھو کیا ہوا، ان کا بھائی ایمان بچاؤ، پھر تو گھر چھوٹے گا، چھوڑو، ماں باپ چھوڑو، وطن چھوڑو، مزے چھوڑو، نکل پڑے۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، بھائی تم بڑے خوبصورت جوان، یہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ہم اپنا ایمان بچا کے جا رہے ہیں۔ ابھائی مجھے بھی تو کچھ بتاؤ، ایمان کیا چیز ہے؟ اب اس کو دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گیا، کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، وہ بھی چل پڑا، وہ ساتھ اس کا کتا بھی چل پڑا۔ اب وہ کتے کو بفیرا ہٹائیں، پر کتے میں وفا ہوتی ہے، وہ ہٹے نہیں، وہ ساتھ ساتھ، وہ ساتھ ساتھ۔ جب انہوں نے دیکھا نہیں ساتھ چھوڑ دیا، چلو بھائی اس کو بھی آنے دو، چل پڑے۔ اب چلتے چلتے اب تھک گئے، تھوڑی دیر آرام کر لیں پھر آگے چلیں گے۔ ایک غار سا دیکھا، اس میں جا کے پڑ گئے، سستانے کے لیے صرف یوں سر لگایا زمین پر، اور وہیں اللہ نے سلا دیا، جان نہیں نکالی۔ عزیر علیہ السلام کی تو روح نکال لی۔ عزیر علیہ السلام کا ایک بکری سے گزر ہوا، ساری بستی کو آگ لگی ہوئی تھی، لوگ پڑی، لاشیں بکھری پڑی، مجھ کے جی میں آیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ ہی کو کیسے زندہ کرے، کس طرح زندہ کرے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ دل میں خیال آیا۔ اب نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان کی تو فوراً تربیت ہوتی ہے اور تنبیہ ہوتی ہے۔ تھوڑی دور گئے تو آگے بھوک لگی، کچھ تھکن ہوئی، تو ایک ایسے کھنڈر سے تھے، وہاں انہوں نے اپنے گدھے کو باندھا، اور اس کا وہ جو اوپر ہوتا ہے رحل پالان سا، وہ نیچے رکھا، اس پر یوں ٹیک لگائی، اور انگور تھے، روٹی کو توڑا، پیالے میں ڈالا، اوپر انگوروں کا رس نچوڑ کر ان کے اوپر ڈالا، تو پھر پیالے کو رکھ دیا کہ انگوروں کا رس روٹی میں تھوڑی دیر کے لیے رچ جائے گا، پھر روٹی نرم ہو جائے گی، پھر میں کھا لوں گا۔ تو سامنے ایک دیوار تھی ٹوٹی ہوئی، اس پر ایسے ٹانگیں رکھی، کس طرح، تو مجھے دیکھا یوں ٹانگیں رکھی اور یوں سر ایسے، یہی اللہ نے موت دے دی، اور ایسے ہی پڑے ہوئے، اسی حال میں 100 سال گزر گئے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَهُ، 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا، ویسے ہی ٹانگیں اوپر اور ایسے۔ ہاں بھائی عزیر کم لبثت، بھائی کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ کہا جی یوم، بھائیو کو ایک دن کرے نہیں، ایک دن میں نے یا اللہ زیادہ بتا دی، طال یوم، یہ کوئی چند گھنٹے ہی ٹھہرا ہوں میں، آدھا دن، آدھا دن۔ تو اللہ نے کہا میں بتاؤں کتنا ٹھہرا ہے؟ اس کا جی قبل لبثت مئۃ عام، تو 100 سال یہاں پڑا رہا۔ کہ اللہ یہ آپ کا اگر 100 سال ہو کیسے؟ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنر، ذرا اپنا کھانا دیکھ، پانی دیکھ، کوئی ذرا بدلا ہے؟ دیکھتے بھی روٹی اسی انگور کے رس کے ساتھ نرم ہو چکی رہے، اور تیرا پانی اسی ذائقے میں ہے۔ 100 برس کیا 100 منٹ گزر جائیں تو کھانے کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، 100 سال۔ اور پھر کہا تیرا گدھا کہاں گیا؟ کھجور کو تو پتہ نہیں، اس کو تو رتی شک کوئی نہیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، یہ تو جو اس کی ہڈیوں کا چورا نظر آ رہا ہے، کہ جی دیکھو میں ابھی اس کو زندہ کرتا ہوں،
تجھے پہلے زندہ کیا، اب اس کو زندہ کرتا ہوں تو تجھے خود ہی پتہ چل جائے کر کہ تیرا رب کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے موت دیتا ہے۔ ایک دم اس کی ہڈیوں نے اگنا شروع کیا، ڈھانچہ بنتا چلا گیا، ہڈیاں سیدھی ہوتی چلی گئیں، پھر اس پر گوشت چڑھا، پھر فضا میں سے کھال بال بال اڑ اڑ کے آتے چلے گئے، لگتے چلے گئے، لگتے چلے گئے۔ سارا کتھا عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بنا، کھال لگی، بال لگی، آنکھیں، ہر چیز لگ کر ایک دم وہ دم گلانے لگا، زور سے اس نے اپنا نعرہ لگایا جو لگاتا ہے اپنی مقتود آواز میں کہ دیکھا یہ تیرا رب ہے، یوں کرتا ہے تیرا رب، یہ ہے تیرے رب کی طاقت۔ تو انہوں نے جو سر رکھا وہیں سو گئے۔ کتا بھی وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کتے نے یوں ایسے ہاتھ آگے کیے اور ایک ہاتھ پہ یوں سر رکھ کے کتا بھی یوں ہو کے سو گیا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، کر دو دیکھ تو صحیح، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو روب شایت ہے کہ حیبت کاری ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، سوئے ان کو کروٹ دے رہا ہوں، دائیں بھی بائیں بھی، دائیں بھی بائیں بھی۔ یہ کتنا سوئے؟ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، 300 سال مسلسل سوئے۔ کوئی ڈاکٹرس، کوئی طب، کوئی میڈیکل، کسی قاعدے کے تحت اس کو کوئی صحیح قرار دے سکے؟ ساری میڈیکل فیل۔ 300 سال کون سوئے؟ 300 سال کے بعد جو اٹھایا تو وہ 320 سال کے نہیں تھے، 325 سال کے، وہ تو پھر ان کو اٹھ ہی نہ سکتے، ویسے بالکل یوں کے ڈھانچے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کیا معجزہ ہوا کہ یہ غار ہے، تو غار کے باہر اللہ نے گھڑی کو چلائے رکھا، غار کے اندر اللہ پاک نے گھڑی کا سوئچ آف کر دیا، ٹائم کو اندر داخل نہیں ہونے دیا، وقت کو روک دیا۔ جب ہمارے نبی معراج پہ گئے تو اللہ نے ساری دنیا کا وقت روک دیا، ساری دنیا کو سٹاپ، ختم، تھم جاؤ، ساری دنیا رک گئی، ساری کائنات کا وقت رک گیا۔ جب ہمارے نبی واپس آئے تو پھر کائنات کی گھڑی کو چلایا گیا۔ اس لیے ایک روایت میں جب آپ آئے تو بستر ابھی گرم تھا، ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، تو معراج میں تو ساری کائنات کا وقت روکا گیا، اور اصحاب کہف کے لیے کیا کیا؟ غار کے اندر وقت کو روک دیا۔ میدان محشر میں بھی یہی کچھ کرے گا، جہاں اس کے نیک بندے کھڑے ہوں گے وہاں وقت کو روک دے گا، ان کو یوں لگے گا جیسے 2 رکعت نفل پڑے اور قیامت گزر گئی، حساب کتاب گزر گیا۔ اور جہاں نافرمان کھڑے ہوں گے وہاں 50,000 سال گھڑی کو گھمائے گا، 50,000 برس یوں گھڑی گھومے گی، تب جا کر ان کا وقت ختم ہوگا۔ یہاں وقت کو آنے نہیں دے گا تو ان کو یوں لگے گا 2 نفل پڑے اور ختم۔ تب یہ اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے کم لبثنا، کہوں بھائی کتنا سوئے ہوں گے؟ ایک نے کہا یومن، دوسرے نے کہا بابا یومن، نہیں بھائی 3 کہاں سو اللہ بندو، ابھی تو لیٹے تھے، 24 گھنٹے بھی ہم سو سکتے ہیں، یہی 2-4 گھنٹے سوئے ہوں گے، اتنے زیادہ نہیں سوئے۔ 300 سال میں مونچھیں نہیں بڑھی، نوخن نہیں بڑھے، بال نہیں سفید ہوئے، کپڑے نہیں پرانے ہوئے، پیشاب نہیں آیا، پخانہ نہیں آیا، بھوک نہیں لگی، جانور کوئی نہیں آیا، سانپ نے نہیں کاٹا، بچھو نے نہیں کاٹا۔ وہ مریض جو پڑے رہے سیدھے تو ان کو کمر میں کتنے بڑے بڑے زخم ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کو زیادہ پتہ ہے۔ 300 سال سوئے ہوئے ہیں، ان کے نہ کوئی کمر پہ زخم، نہ کوئی پہلو میں زخم، نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف نہ پیچھے۔ 300 برس کے بعد تر و تازہ اٹھے، اب کہنے لگے یار بھوک لگی، روٹی تو کھاؤ، کہاؤ یار روٹی لے کے آنا، لیکن وَلْيَتَلَطَّفْ، زیادہ پھاؤ مکانے میں لگ جانا کہ رعایت کرو اور سستا دو، جیسے ملے لے لینا، نرمی سے بات کرنا، پیسے دے کے واپس آؤ، کھانا کھا کے نکلیں۔ اسے کیا خبر باہر 300 سال گزرے؟ اب وہ آیا کی تو شکلیں بدلی ہوئی، بازار بدلے ہوئے، 3 صدی میں کیا سے کیا بدل جاتا ہے۔
اس کا لباس اور باقیوں کا اور راگیر بھی اس کو ایسے گھور گھور کے دیکھیں کہ یہ کیسا آدمی، وہ ان کو دیکھے کہ میں کہاں آ گیا ہوں، اپن کو چٹکیاں بھرے کہ وہیں جا رہا ہوں یا کسی اور جگہ ہوں، کر اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا چکر ہے۔ اس نے جب کھانا لیا، جب پیسے دیے تو مور کی 300 برس پرانی، تو دکاندار کہنے کا بھائی یہ خزانہ کہاں سے گیا؟ انہوں نے کہا میاں خزانہ کیا، میرے اپنے پیسے ہیں۔ جاؤ جاؤ مذاق نہ کرو، دیکھو 300 سال پرانی مور ہے اور تو کہہ رہا ہے خزانہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، 300 سال پرانی، تیری عقل ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا تیری عقل ماری ہوں، کہا تیری عقل ماری گئی۔ میں نے کہا مجھے پتا چل گیا تجھے خزانہ ملے گا، انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہوگا، خدا کل میں یہاں سے جا رہا ہوں، آج مجھے کہاں سے خزانہ ملے؟ ان میں خاصا بولوں، انہوں نے کہا تھا ہاتھ پائی نہ کرنا، وہ شروع ہو گئی، بولنے میں لوگ کٹے ہو گئے۔ میں کہا لے بھائی مارا گیا، پکڑا گیا۔ اب اس کو لے گئے تھانے دار اس زمانے کا جو بھی ہوگا لقب اس کا، تو ایک بات تو گردش کر رہی تھی کہ یوں کچھ نوجوان نکل گئے تھے، وہ سینہ بسینہ لوگوں میں چلی آ رہے تھے، تو بادشاہ تک بات چلی گئی۔ بادشاہ کو نے بلوایا، اب وہ بچہ دیکھے کہ ان میں سے تو کوئی بھی وہ نہیں ہے، وہ سارے کہاں چلے گئے، یہ میں کہاں موجود ہوں، اور اس کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ 300 سال گزر چکے ہیں۔ تو نے کہا ہاں بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ جی کہ جی میرا یہ نام ہے۔ ان کا وہ تختی منگواؤ۔ اس بادشاہ نے ان کے نام کی تختی اپنے خزانے میں رکھوائی تھی، تختی کو اٹھائی گئی، کہا تیرے باقی ساتھیوں کے کیا نام ہیں؟ وہ بتاتے گئے، وہ ملاتے گئے، بتاتے گئے، ملاتے گئے، نام برابر ہو گئے۔ یہ جو بادشاہ تھا، یہ بادشاہ اندر اندر مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اپنا اسلام ظاہر کرتا نہیں تھا کہ مجھے میری رعائی مار دے گی۔ وہ یہ دعائیں کرتا تھا یا اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا جس سے یہ لوگ ایمان پہ آ جائیں۔ انہوں نے کہا بھئی تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ کہا جی وہ ادھر غار میں، کہا چلو ہمارے ساتھ۔ سارا شہر ساتھ، اب یہ آگے آگے کو پیچھے پیچھے، یہ بھاگا بھاگا چڑھا، کہا جو آ جاؤ زمانہ گزر گیا، 300 سال گزر گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو کیا بکواس کر رہا ہے، تو لیکن ٹھکانے ہے، وہ تو کیا کہہ رہا ہے، ہوش میں آ۔ کہا نہیں نہیں میں بالکل ہوش میں ہوں، باہر 300 سال گزر چکے ہیں، سارے لوگ ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کا بھائی مارے گئے، استقبال کس نے کرنا؟ اب ان کا ایک کروں گا ایک جائے، اتنے میں ادھر جناب سارے بڑے جلوس نکلے اور اس بڑی عقیدت سے ان کو نکالا، اور سارا شہر مسلمان ہوا، اول تا آخر سارے مسلمان ہوئے۔ وَتَّعْدُ تِسْعَ، وَتَّعْدُ تِسْعَ میں جو لفظ بڑھائے گیا نا وَتَّعْدُ، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 300 برس تو مسلسل سوئے، اس کے بعد 9 برس زندہ رہے، اور اسی کے 9 برس کے اندر اندر پر ان سب کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جب ایمان کو مقدم کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کہانی کو قرآن کا حصہ بنایا، اور ہمیشہ کے لیے انہیں قرآن کی کہانی بنا کر ہماری زبانوں پہ جاری کر دیا کہ جو ایمان کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں اور جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں وہی اصل سمجھدار لوگ ہیں، وہی اصل کامیاب لوگ ہیں۔ باقی سب ہلاک ہونے والا سرمایہ ہے، جو اس کے پیچھے بھاگے گا وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور اس کا سرمایہ بھی ہلاک ہوگا۔ یہ ڈھلتی ہوئی صبح کچھ نہیں ملتا، پانی ہوتا نہیں، پیاس اور بڑھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑا خوبصورت ہمیں اس میں یہ واقعہ سنایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان